السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بہت سے رسولوں اور انبیاء کو بھیجا۔ بعض روایتوں کے مطابق 1,24,000 انبیاء آئے اور 313 رسول آئے۔ ان تمام کو جس دعوت کے لیے بھیجا، جس مقصد کے لیے بھیجا، اس کو رب العالمین سورہ نحل میں ذکر کرتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ بعثنا فی کل امت الرسول، دعوت ان کی ایک تھی۔ وہ کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ ایک کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جائے وہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ تو اصل اللہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالی پر کیسے اعتقاد رکھنا، کیسا عقیدہ رکھنا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی بندوں سے خوش ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے بھیجا۔ خواہ نبی ہوں خواہ رسول ہوں، ہر امت میں یا رسول آئے یا نبی آئے، لیکن مقصدیت کے اعتبار سے ایک ہی تھا۔ شریعتیں مختلف ہوئی لیکن توحید اور اعتقاد کبھی مختلف نہیں ہوا۔ ان سب کا ایک ہی دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کو مانو، کیسے؟ جیسے میں بتا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ ایک کی عبادت کرو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ اعراف میں انبیاء کا ایک تسلسل قائم کیا گیا ہے۔ ہر نبی جو آتا ہے ان کے کلمات یہی ہیں، آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے۔
لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہود علیہ السلام کو عاد کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ ایک کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اللہ کے بارے میں کیسے ایمان رکھا جائے، یہی مقصدیت تھی تمام انبیاء کو مبعوث کرنے کی۔ اسی مقصد کو آج ہم نے کیا کیا، سب سے پیچھے ڈال دیا، جزئی چیزوں کو لے لیے، اصل عقیدے کے اس صحیح طور پر اصول و ضوابط کو بھول گئے جو کہ انبیاء لائے تھے۔ اس حیثیت سے آج ہمارے درمیان کئی بد عقیدگیاں پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے ماننا ہے ویسے نہیں مانتے ہیں، اسی لیے رب العالمین فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کو جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی۔ یہ بالکل بھی غلط ہے کہ اللہ کا لفظ ہی نہیں معلوم تھا، اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اس سے پہلے کے جتنے انبیاء کے امتیں تھے وہ بھی مانتے، کیسے ماننا ہے ویسے نہیں مانتی تھی۔ اسی وجہ سے کسی نبی نے یہ آ کے اپنی امت کو نہیں کہا کہ اللہ کو مانو، بلکہ اللہ ایک کی عبادت کرو۔ مانتے تھے ہو، جیسے ماننا ہے ویسے نہیں مانتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا تم کو کہہ گئے ہیں اس طرح مان لیتے ہو، انبیاء جیسے وحی کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں اس طرح نہیں مانتے ہو، وہیں سے جھگڑا پیدا ہوا۔ تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو مسلمان ہونے کے بعد سیکھنی چاہیے وہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ اس اعتقاد کو کہتے ہیں، اس مقصد کو کہتے ہیں، یا اس ذہنی طور پر جس پر وہ اعتماد کرتا ہے، اس اصول کو کہتے ہیں جس کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے۔ اصل میں لفظ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، اور عقد کا مطلب ہے کہ کسی شے کو دوسری شے کے ساتھ باندھنا، رسی وغیرہ سے کسی چیز کو باندھنے کو کیا ہے، عقد کہتے ہیں، گھاٹی۔ اور یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے یہی معنی میں، مضبوطی کے معنی میں، عقدۃ النکاح، فرمایا نکاح کی گھاٹی، یعنی میاں بیوی نکاح کی حیثیت سے ایک بندھن میں بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں فلاں کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، فلاں کا عقیدہ اچھا ہے، فلاں کے عقیدے کو میں نے دیکھا بہت اچھا اعتماد رکھتا ہے۔ تو یہ چیز قلب کے لحاظ سے یوں کہہ لیجئے کہ قلبی عمل ہے، دل کا عمل عقیدہ ہے، جس حیثیت سے وہ مانتا ہے ویسی حیثیت سے وہ دراصل کام کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ گھاٹی کے معنی میں اس حیثیت سے ہے کہ کوئی چیز کو اگر آپ گھاٹی ڈال کے بند کر دیں گے پھر اس میں سے نہ کوئی چیز باہر نکلے گی نہ اندر جائے گی، ویسے ہی دل کے اندر صحیح عقیدے کو باندھ لیں تو یاد رکھیے پھر نہ عقیدہ بگڑے گا، نہ آپ کو لاکھ آزمائشیں اور لاکھ وہ چیزیں جو آپ کو کیا ہیں عقیدے کی بگاڑ کی طرف دعوت دیتی ہوں، آپ کا عقیدہ نہیں بگڑے گا۔ تو اس حیثیت سے عقیدے کا لفظ ہمیں یہ بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ یہ تصدیق اندر سے، دل کے اندر سے ایک چیز کو مان لینے کا نام عقیدہ ہے۔ یہ تو میں لغتاً یعنی عربی زبان کے اعتبار سے کچھ تشریحات کی ہیں، لیکن شرعاً کسے عقیدہ کہتے ہیں؟ عقیدے کا مطلب شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکہ، اس کے فرشتوں پر، و کتبی، اس کے کتابوں پر، و رسلی، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور اس کے آخرت کے دن پر، اور والایمان بالقدر، اور تقدیر پر، خواہ وہ اچھی ہو بری، اس کا نام ہے
ارکان الایمان، اس کو مضبوطی کے ساتھ دل میں بٹھا لینے کا نام ہے عقیدہ۔ اور عقیدہ پوری شریعت کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم دو طرح کی بڑی تقسیمات کر سکتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کہ اعتقادات کے زمرے میں آتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو عملیات کے زمرے میں آتے ہیں، جن سے ہم ہاتھ پاؤں یا اعضاء و جوارح سے عمل کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو دل میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ یوں، اللہ کا حکم ایسے، اللہ پر ایمان کا مطلب یوں۔ تو یاد رکھیے، اعتقادات کا تعلق عمل سے زیادہ اس کی ربوبیت، اس کی عبادت اور بقیہ ارکان الایمان پر پورے تصدیق کے ساتھ جازم اعتبار سے اپنے دل کے اندر یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی خالق ہے، مالک ہے، ربوبیت کے لحاظ سے، الوہیت کے لحاظ سے اسی کے لیے صرف اور صرف عبادت ہے، سجدہ اسی کے لیے ہے، دعا اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے رکوع ہے، اسی کے لیے قیام ہے، اسی کے لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے ہی ہر ایک عبادت کی رسم ہے، خواہ وہ کیسی بھی ہو، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ عبادات ہیں۔ عملی اعتبار سے یہ اگر عقیدہ مضبوط ہو گیا تو پھر تو کیا ہے، نماز ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، اور دوسرے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، آپ کے لیے صحیح ہو گئے۔ عقیدے کی خرابی ہے اور آپ عبادات برابر کر رہے ہیں تو یاد رکھیے، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے عبادات غارت ہو جائیں گی۔ عقیدہ ٹھیک ہے اور عبادتیں تھوڑی بہت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی قبول ضرور کرے گا۔ تو یاد رکھیے، عقیدۃ الصحیحہ، صحیح عقیدہ یہ اساس دین ہے جس پر پورا دین قائم ہے، اور اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے، عقیدے کے حساب سے ہی عمل قبول ہوگا۔ جیسا کہ سورہ کہف کی آخری آیت فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کسی کو کیا ہے، اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل کرے صالح، صحیح عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ وہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی شے کو، کسی بھی شخصیت کو شریک نہ کرے۔ شرک ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تمام اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے آئے تھے ان کی طرف بھی اور آپ کو بھی ہم نے وحی یہی کی ہے کہ اگر لئن اشرکت، اللہ اکبر، ذرا صیغہ دیکھیے، رب العالمین ڈائریکٹ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے۔ آپ بھی اگر شرک کریں گے، حاشیے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا، یہ امت کو دراصل ڈرانا ہے، تنبیہ کرنا ہے۔ لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کو غارت کر دے گا اور ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا سورہ زمر ہی کے اندر فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، کہ اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو، اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو اپناؤ، پکارو، اس پکار میں کسی اور کو شریک نہ کرو، آگاہ ہو جاؤ، الا للہ الدین الخالص، صرف اور صرف اللہ کے لیے دین خالص ہے، اس اعتقاد میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یاد رکھیے، کوئی عمل قبول نہیں ہے اگر اس کے اندر شرک آ گیا، اور تمام تر اعمال کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو،
اگر اس کے اندر دراصل انسان کو توحید مل گئی تو وہ عمل ایک نہ ایک دن اس کو جنت لے جائے گا۔ اسی کے لیے انبیاء کو بھیجا، جیسا کہ میں نے کہا سورہ نحل آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں جو رسول بھیجا اس کا ایک ہی دعویٰ تھا، ایک ہی طرف دعوت تھی کہ اللہ ایک کی عبادت کرو، اللہ کو مانو نہیں، عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، سجدہ کسی کے لیے نہیں، قومہ کسی کے لیے نہیں، قیام کسی کے لیے نہیں، رکوع کسی کے لیے نہیں، ڈر کسی کے لیے نہیں، خوف کسی کے لیے نہیں، غائبانہ طور پر یہ کسی کے لیے نہیں، خواہ وہ جھنڈے کے لیے ہو، بنڈے کے لیے ہو، ولیوں کے لیے ہو یا فلاں کے لیے، حتیٰ کہ انبیاء کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ صرف بتوں کے لیے جائز نہیں ہے کا معاملہ نہیں ہے، انبیاء کے لیے بھی جائز نہیں ہے، انسانوں کے لیے بھی جائز نہیں، ولیوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہر قوم جب انبیاء بلائے تو انہوں نے اسی کی طرف دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ایک کی عبادت کی طرف آؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59، 65، 73، 85، جہاں پر حضرت نوح، ہود، صالح، شعیب تمام انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سب نے جو بلایا وہ اللہ ایک کی عبادت کی طرف بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل مقصد ہی اسی وجہ سے انبیاء کو بھیجا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر 13 سال جو دعوت دیے وہ دعوت توحید تھی، کوئی دوسرا حکم نازل نہیں ہوا، صرف توحید کی دعوت اور اصلاح عقیدے کا کام ہوا، کیونکہ یہی دراصل دین کی بنیاد ہے، اور یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی۔ اب اس معاملے میں عقیدے میں اپنی منمانی اور اپنی رائے چلتی نہیں ہے، کیسے ماننا ہے، جیسے رسول نے بتا دیا بس مسئلہ ختم، ہماری عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہماری رائے کے مطابق ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، یہ عقیدے میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ عقیدہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی رائے، کوئی اجتہاد، کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ان سب سے مبرہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو جو عقیدہ دیا، نبی نے امت کو جو عقیدہ دیا، اسی عقیدے پر کامزن ہونا اور اسی عقیدے پر اپنی زندگی کو گزارنا، یہی دراصل دخول جنت کا سبب ہے، یہی کامیابی کا راز ہے، یہی دنیا میں بھی آخرت میں بھی فلاح و کامرانی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم اور مفتی اور صوفی کا عقیدہ لے آئیں، فلاں یہ تھے، فلاں وہ تھے، فلاں کیا ہے، اتنے بڑے علامۃ الدہر تھے، کسی کا عقیدہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس عقیدے کے اعتبار سے اہمیت سمجھ لیجئے، اگر اس عقیدے پر انسان کامل ایمان لے آئے تو پھر تو کیا ہے، تھوڑا سا اس کا عمل بھی اجر پا سکتا ہے اور وہ ایک نہ ایک دن جنت جائے گا۔ لیکن اگر اس عقیدے کے برخلاف اس کی پوری زندگی کیا ہے، عبادت میں گزرے، اور وہ آئے اور کہے کہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتا تھا، میں کسی اور کو بھی بلاتا تھا، کوئی ولی بھی دینے والے ہیں، کوئی ولی بھی کیا ہے ہم پر نگران ہیں، کوئی ولی بھی ہمارا کیا ہے قسمت بنا سکتے ہیں، ہمارے لحاظ سے مدد کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اس کو میں ہمیشہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ معمولی سا پڑھا لکھا انسان بھی میتھس سے کیا ہے، مبادی جو اصول ہیں بالکل ابتدائی، اگر وہ اصول جانتا ہو تو معلوم ہے کہ ضرب جس سے دی جاتی ہے اس حیثیت سے جتنے کا ضرب دیں گے اتنا ہی اونچا نمبر آئے گا، لیکن زیرو ایک ایسا نمبر ہے جس سے اگر آپ ضرب انٹو کریں گے تو یاد رکھو ہر چیز زیرو ہو جائے گی۔ آپ مثلاً دیکھیے 1 انٹو 0 0 ہوگا، 100 انٹو 0 0 ہوگا، 1000 انٹو 0 0 ہی ہوگا، 10,000 انٹو 0 0 ہی ہوگا، لاکھ انٹو 0 0 ہی ہوگا،
10 लाख इंटू ज़ीरो ज़ीरो होगा, 10 करोड़ इंटू ज़ीरो ज़ीरो ही होगा। 10 करोड़ एक तरफ है लेकिन ज़ीरो एक तरफ है, मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो। वो ज़ीरो ही असल में क्या है? शिर्क है, जो तमाम आमाल को गारत कर देता है, तमाम आमाल को। अब यही एक ज़ीरो हटा दीजिए, वहाँ एक लगा दीजिए। अब इसी को इंटू करके देखें, बड़ा आसान तरीके से समझा रहा हूँ तौहीद और शिर्क। एक लगा दीजिए, 1 इंटू 1 1, 100 इंटू 1 100, 1000 इंटू 1 1000, 10,000 इंटू 1 10,000, 1 लाख इंटू 1 1 लाख, 10 लाख इंटू 1 10 लाख, 1 करोड़ इंटू 1 1 करोड़, 10 करोड़ इंटू 1 10 करोड़। ये 1 है ना, यही तौहीद है, यही तौहीद है। तौहीद आ जाए, ये अमल जो तुम हज़ारों करोड़ों के कर रहे हो, ये एक मिल गया तो उससे मल्टीप्लाई करो, 10 लाख इंटू 1 10 लाख, 10 करोड़ अमल है, 10 करोड़ अमल। इधर तौहीद भी है, इंटू 1 10 करोड़, लेकिन 10 करोड़ अमल है और इधर ज़ीरो है, 10 करोड़ इंटू ज़ीरो ज़ीरो, सब ख़त्म, पूरा का पूरा ख़त्म। तो तौहीद असल ये एक है, तौहीद को कायम करना, तौहीद को समझना। तौहीद को समझने का नाम एतकाद है, तौहीद को समझने के चैप्टर का नाम अकीदा है। इस अकीदे को जब तक न समझेंगे, यही अकीदा सिखाने के लिए, इसी तौहीद को सिखाने के लिए अंबिया कराम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलसल मबऊस किया, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया। अब इसके बाद जो सहाबा ने जिस अकीदे पर अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसी अकीदे को अल्लाह तबारक व तआला ने नजात का ज़रिया बना दिया और उसका नाम ही फ़िरक़ा नाजिया रखा। यही वो जमाअत है जो नजात पाने वाली जमाअत है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के इफ्तिराक के सिलसिले में पहले ही इतला कर दी थी कि इफ्तिराक़िल उम्मा, ये इफ्तिराक, ये फ़िरक़ों में मेरी उम्मत बटेगी। फरमाया इला 73 फ़िरक़तन, हाँ 73 फ़िरक़े हैं जो मेरी उम्मत बटेगी। कुल्लुहा फिन्नार, सब के सब जाएंगे, इल्ला वाहिदा, एक के। तो लम्मा सुइला अन हादिहिल वाहिदा, सहाबा ने पूछा ये वाहिदा एक कौन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौन सा है ग्रोह? हिया मन काना अला मिस्लि मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ऐलान कर दिया, तिरमिज़ी की रिवायत और किताबुल ईमान के अंदर यही अल्फाज के साथ आई है, और इसी तरह अब्दुल्ला इब्न अमर से भी मा अना अलैहि व अस्हाबी के साथ आई है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा या मन काना अला मिस्ली मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, जो आज मेरे सहाबा मेरी तरह और मेरे असहाब जिस अक़ीदे पर मौजूद हैं वही अक़ीदा है जो कि जन्नत जाने वाला है, बकिया सब का सब जहन्नम जाने वाला है, पूरे के पूरे। अगर इन्हिराफ अक़ीदा हो जाए, अक़ीदे से थोड़ा भी इन्हिराफ हो जाए, तो याद रखिए पूरा का पूरा अमल ज़िया हो गया, ज़ाया हो गया, और सिवाय सही अक़ीदा है जो कि आपको जन्नत ले जाने वाला है। और वो अक़ीदा सिखाने वाली जमाअत तुम्हारी कौन सी है? वो अल्लाह के रसूल और उनके सहाबा हैं, वो बताए हैं। उसी अक़ीदे पर हो तो ये अक़ीदा आपके लिए नजात का सबब है। अगर इस पर न हो तो याद रखो फिर ये अक़ीदा
آپ کے لیے باعث نجات نہیں ہے۔ یاد رکھو ایک زمانہ آئے گا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عقیدے سے انحراف کیا جائے گا، حتیٰ کہ باطل کو حق کا نام دیا جائے گا اور حق کو باطل کا نام دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انما تنقض العرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ فی الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ۔ کتنی بہترین بات کہی ہے کہ یہ اسلام بھی آہستہ 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 کم ہوتا جائے گا۔ ہاں، یہ مت سمجھیے کہ اللہ کے رسول نے تو عقیدہ سکھا دیا، صحابہ نے سیکھ لیا، اس کے بعد کی نسلیں امتیں سیکھتی آ رہی، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں نا مولانا، آپ یہ کیوں پڑھانا شروع کر دیے پھر عقیدہ؟ کہ جو جاہلیت کو نہیں پہچانتا ہے، جو جاہلیت کیا ہے یہ نہیں معلوم ہے، عقیدے کا بگاڑ کیا ہے یہ نہیں معلوم ہے، تب جا کے یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ حق کو باطل، باطل کو حق جان لے گا۔ آج لوگ اسی کو کیا لے کے دلائل بنا رہے ہیں کہ عقیدے کی غلطیاں عام ہیں، جگہ جگہ درگاہوں پر بھیڑ ہے، اللہ کے علاوہ دینے والے دوسرے، اللہ کے علاوہ مانگنے کے لیے لوگ آگے آ رہے ہیں، اور عقیدہ ان کا یہ ہے کہ فلاں دیں گے، عبد القادر جیلانی دیں گے، غوث پاک دیں گے، مولا علی دیں گے، حسنین دیں گے، فلاں دیں گے، ان کو یہ طاقت اللہ نے دے دی، ان کو یہ طاقت اللہ نے دے دی، یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، یہاں جا کے مانگنے سے ہماری مصیبت ٹل جاتی ہے۔ یہ بالکل شرکیہ عقیدہ ہے، جس کو اگر ہم بتاتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جس کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو کیونکہ جاہلیت کیا تھی وہ نہیں جانتے، تو اسی کو اسلام سمجھ بیٹھے اور ہم سے کہتے ہیں کہ تم تو نئی بات کہہ رہے ہو، ہم تو اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا۔ یہی بات رب العالمین قرآن میں نقل کرتا ہے مشرکین مکہ کی طرف سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان کو روکا جاتا ہے کہ یہ دراصل تم جس چیز کی پیروی کر رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے، لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئی ہے صرف اس کی پیروی کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ نا نا نا، ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے، کیا وہ گمراہ تھے کیا؟ وہ غلط تھے کیا؟ ان کو معلوم نہیں تھا کیا؟ ان کو ہم دیوانے کہہ سکتے ہیں کیا؟ یہی وہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے کو جلد نہیں مانا، عرصہ لگا، حالانکہ باہر کے لوگ بہت جلد سمجھ گئے۔ تو یاد رکھیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ عقیدے کا بگاڑ جب ہوتا ہے تو انسان کو اس کی معرفت نہیں ہوتی، جاہلیت معلوم ہونا جی، تب وہ عقیدہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمجھے گا۔ انسان کو معلوم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو کیسے وہ ازداد کو جس کو دن معلوم ہے، رات معلوم ہی نہیں تو دن کی اہمیت کیسے معلوم ہوگی؟ جس کو رات معلوم ہے لیکن دن معلوم ہی نہیں ہے تو پھر تو دن کی اہمیت کہاں گئی؟ تو اصل میں برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے، دونوں جاننے سے اصل میں کیا ہے اچھائی کیا ہے یہ معلوم ہو سکتی ہے۔ ایک بندے کو اچھائی کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے، برائی کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے، اس کو کیا اچھائی اور برائی کی تمیز ہوگی؟ تو عقیدے سے انحراف کرتے ہوئے ہم آج ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کیا کیا جی، ہم کوئی غلطی نہیں کیے، ولیوں کو کیا ہے تعظیم دی، تعظیم دینے کا کون سا طریقہ کہاں تک حد ہے اور کون سی چیز کیا ہے عقیدے کو بگاڑ دیتی ہے، یہ دراصل آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر نے کہا کہ جب انسان جاہلیت کو بھول جائے گا، کون سی چیز باطل اور شرک ہے یہ بھول جائے گا، تو اس وقت ہی یہ مسئلہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ اسلام کم ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ آج ہر طرف یہ شرک کیوں پھیلا ہوا ہے؟ مساجد اتنے گن نہیں سکتے، درگاہیں اتنی آ گئی ہیں، اور مساجد میں لوگ کم ہیں، درگاہوں میں زیادہ ہیں، اور لوگ اسی کو اسلام سمجھے بیٹھے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟
اس کے لیے کئی اسباب ہیں، جس میں سر فہرست پہلا سبب یہ ہے کہ کیا ہے، ہم نے عقیدے کو بھلا دیا اور علم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ ہم منمانی طریقے سے کیا ہے، لوگوں کے باتوں پہ آتے گئے اور اندھادھن اپنے علماء سو پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے۔ تو پیٹ بھرو مولوی اور جیب بھرو پیر ہے نا، انہوں نے کیا کیا، عوام کو دھوکہ دیا، اور عوام بھی تحقیق اور اس راہ میں تکلیفیں اٹھانا، اس راہ میں آگے بڑھنا، اس راہ میں چھان بین کرنا چھوڑ دیا۔ دنیا کی اہمیت تو اتنی ہے کہ اگر کیا ہے 2 روپیے کا فرق ہوتا ہے ایک چیز میں 2 دکانوں میں، تو 10 دکان پھر کے دیکھتا ہے کہ اور کم کہاں ہوگا، پھر اس کے بعد اس کو خریدتا ہے۔ لیکن دین ہمارے لیے اتنا سستا ہے کہ جو جیسے جو چاہے بولے اس کو قبول کر لیتا ہے، کبھی اس کو قرآن و سنت پہ پرکھتا نہیں ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ واقعتاً صحیح بات ہے یا نہیں۔ جبکہ دنیا کا انحصار آپ کو بہت سے بہت زیادہ نقصان اگر ہو سکتا ہے تو آپ مر جائیں گے، اس کے علاوہ اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آخرت کا نقصان جہاں موت ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے، ہمیشہ 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 کے لیے عذاب سہنا ہے، اس کے لیے تیار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل اعتقادات سے، شرک سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ آپ اس لائیو ٹی وی کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجئے، جہاں تک ہو سکے اس کی آواز کو پہنچائیے، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے اس دعوت کو پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اس کے اور دوسرے خلاصے لے کے آؤں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔